بار بار سخی سلطان بہو نے ذکر کیا ایک چیز کا جس کو ہم ابھی تک ایکسپیرینس نہیں کر پائے 300-350 سال سے، وہ ایشیا کی صدی ہے۔ آپ نے کہا تھا ایشیا کی صدی بنے گی، اب ایشیا کی صدی جو ہے وہ ایشین سینچری، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اسلامک ایسٹیکالوجی کے تھرو یہ بات پروون ہے کہ رشیا اور چائنا مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ بات بھی پروون ہے کہ مسلمانوں کے 2 بڑے ملک مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے دشمن طاقتوں کی طرف سے۔ 2 بڑے ملک مسلمانوں ہی کے خلاف لڑیں گے، خود دیکھ لیجئے گا کون ہوتا ہے۔ آپ نے کچھ لوکیشنز بتائیں اور کچھ آپ نے بتائے ملک۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ ورلڈ وار 3 کن کن ممالک کے بیچ میں ہوگی؟ ورلڈ وار 3 بیٹا اس کا سینٹر ہے لبنان، فلسطین، اسرائیل، شام، یمن، ایران۔ اس کے بعد جب یہاں پہ جنگ شروع ہوگی تو یہ جنگ جائے گی سعودیہ، عمان، قطر، پھر یہ جنگ عمان سے داخل ہوگی پاکستان میں، چائنا سے جو ہے چائنا لامحالہ اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرے گا، جب وہ لامحالہ وہ وہاں سے مدد کرے گا تو یہ جنگ گلگت بلتستان میں آئے گی، اور اس کے بعد انڈیا اس کا پارٹ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے ارد گرد کے ملک جو ہے وہ رشیا کی جنگ، یعنی یہ جو رشین کی جنگ آج ہم بڑا سکون کا سانس لے رہے ہیں کہ جی وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے، سر وہ ایک دم سے سر اٹھائے گی۔ اس کے بعد جب یہ ہوگی تو پھر چائنا کے اوپر حملہ ہوگا ساؤتھ چائنا سی میں، پھر ساؤتھ چائنا سی بھی آؤٹ ہو جائے گا، پھر ترکی کو اس میں آنا پڑے گا۔ ابھی تو یہ بڑا خوبصورت قسم کا ایک بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یا اس میں تو بڑی دنیا کی طاقتیں آ جائیں گی، پھر اس میں مسلمان یونائٹ ہوں گے، پھر مسلمان مل کے اکٹھے ہو کے پوری دنیا میں اپنی طاقت منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دس از دا فیکٹ۔ اور کسی بھی چیز کا فیصلہ فنش لائن کے اوپر ہوتا ہے، فنش لائن کے اوپر اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک ریس ہے، 2 بندے دوڑ رہے ہیں، ایک بندہ پوری ریس میں آگے ہے، پوری ریس میں وہی آگے، لیکن بالکل فنش لائن کے اوپر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور جو پیچھے سے آ رہا تھا وہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو جیتتا کون ہے؟ جس نے فنش لائن پہلے کراس کی۔ بالکل۔ تو فنش لائن مسلمانوں نے کراس کرنی ہے، چاہے دنیا میں ان کو جتنی مرضی مار پڑی۔